الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
اور آسمانوں کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ہم اس میں وسعت کرنے والے ہیں، اور زمین کو بھی بچھونا ہم نے بنایا اور ہم بہترین بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس تم سب دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اور دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا بیٹھنا، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی اس وسیع و عریض کائنات میں انسان کو طرح طرح کے خطرات ہیں، طرح طرح کے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت سارے خوف اس کو لاحق ہیں، بہت ساری امیدیں انسان کو اسی کائنات سے وابستہ ہیں۔ جب کبھی انسان خوف محسوس کرتا ہے، کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے، یا پھر اپنے مفادات میں رکاوٹ محسوس کرتا ہے، منزل مقصود پر پہنچنے میں دقتیں اور رکاوٹیں محسوس کرتا ہے، تو یہ کسی جائے پناہ کا متلاشی ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے، چاہے یہ اس کائنات کی فضاؤں میں اڑنے والا ہو، چاہے یہ سمندروں کو چیر پھاڑ کر اور ان کے اوپر سفر کرنے والا، تیر کر سفر کرنے والا ہو، چاہے اپنے گھروں میں بیٹھا خلوت و تنہائیوں میں کوئی پلاننگ اور منصوبہ بندی کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کی کوشش کرنے والا ہو۔ انسان جہاں کہیں بھی ہے اس کو خطرات بھی لاحق ہیں اور اس کو امیدیں بھی اسی کائنات سے وابستہ۔ اور جب وہ اپنی کسی بھی طرح اپنی اس منصوبہ بندی میں مشکل محسوس کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی جائے پناہ کی تلاش ہوتی۔ وہ جائے پناہ اس پوری وسیع و عریض کائنات میں اس کو کہیں نہیں ملے گی سوائے اللہ کے۔ وہ ہے ہی کوئی لا ملجا من اللہ الا الیہ۔ اللہ کے علاوہ آپ کو اگر اللہ ہی سے خوف آئے، اس کی ناراضگی سے آپ ڈر جائیں، آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو، اللہ اکبر، تو ڈر کہاں سے ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے۔ تو جانا کہاں ہے؟ جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ لا ملجا من اللہ الا الیہ۔ اگر تمہیں اللہ سے بھی، اللہ کی ناراضگی سے بھی، ان خطاؤں سے جو تم سے ہو گئی ہیں، ان گناہوں سے، اس ظلم سے جو انسان اپنی جانوں پر کر بیٹھا ہے، اس سے بھی اگر انسان کو کوئی جائے پناہ چاہیے تو وہ سوائے اللہ کے کہیں اور نہیں ملے۔ گناہ بھی، نافرمانیاں بھی اسی کی ہیں، ناراضگی بھی اسی کی سے ڈر لگتا ہے، لیکن جائے پناہ بھی سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ جتنے بھی خوف خطرات ہیں بھاگو، لیکن جانا کہاں ہے سوائے اللہ کے اور کوئی جگہ نہیں۔ لا ملجا من اللہ الا الیہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مومن کے لیے نہیں، کافر کے لیے بھی اصل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن کافر بھروسہ کر بیٹھتا ہے ان مادی سہاروں پر جو اس کو میسر ہوتے ہیں۔ مومن کے پاس وہ سہارے ہوتے بھی ہیں تو ان پر بھروسہ نہیں کرتا، ان کو استعمال کرتا۔ بس یہ فرق ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ یعنی انسان، اس کے پاس وسائل ہوں یا نہ ہوں، اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ وسائل تھوڑے ہوں تو بھی، وسائل زیادہ ہوں تو بھی۔ تو اصل جو مفہوم ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا، وہ یہ ہے کہ جس بھی طرح کا خطرہ ہو، بھئی اللہ کی ناراضگی فرض کریں ہمیں ڈر ہے، خوف ہے
کس بات کا؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو جانا کہاں؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کعبۃ اللہ میں چیخ چیخ کے دعائیں مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، بلند آواز سے شور مچایا جا رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہیں؟ کہتا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ تیرا اللہ اگر تجھ سے ناراض ہوتا نا، تجھ سے بیت اللہ میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہ دیتا، اور پھر تجھے اپنے گناہوں پر رونے کی توفیق نہ دیتا. اس نے جو تجھے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تجھے گناہوں کا احساس عطا فرمایا ہے، اس گناہوں پر رونے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناراض نہیں ہے، وہ تو تیرے اوپر رحمتیں کرنا چاہتا ہے، وہ تو تجھ سے پیار کرتا ہے. اس کو تجھ سے پیار ہے تو وہ تجھے اس نے بلایا ہے، لہذا تو شکر کر اللہ تعالیٰ کی اس بات پر. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو دعائیں رکوع اور سجدے کی سکھائی ہیں، اس میں ایک دعا ہے، اس دعا کا صرف ایک ٹکڑا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اللہ مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، اور میں جائے پناہ کا متلاشی ہوں کہ تیری ناراضگی سے. اللہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہم انا نعوذ برضاک. اللہ تیری رضامندی ہی جائے پناہ ہے تیری ناراضگی سے. میں بچوں گا تب جب تیری رضا تیری ناراضگی کو ڈھانپ لے گی. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک. اللہ میں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. وَنَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ وَبِمُعَافَتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ. اللہ تو نے جو مجھے سزائیں دینی ہے نا، جو تیری پکڑ ہے، اس پکڑ سے میں پناہ چاہتا ہوں تیری معافی کے ذریعے سے، کہ تو درگزر فرمانے والا ہے، تو میری گناہوں سے درگزر فرما دے. میرے پاس گناہ ہیں، میرے پاس تیری نافرمانیاں ہیں، مجھے خوف لاحق ہے، مجھے تیری ناراضگی کا خوف لاحق ہے، تو مجھے پھر بھی بچانے والا کوئی نہیں سوائے تیری رضامندی کے. سبحان اللہ. جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ہم تیری ثنا، تیری تعریف جتنی تو لائق شان ہے، ہم تو اتنی تعریف بھی نہیں کر سکتے. تو بس ہم یہ کہتے ہیں اللہ جتنی تعریف تو اپنی کر سکتا ہے، ہم اس کے ذریعے سے تیری ہی پناہ میں آتے ہیں، تیری ہی حفاظت میں آتے ہیں جو کچھ ہم نے کیا اللہ اس کے برے نتائج سے. اب اندازہ کیجئے، ناراضگی بھی اسی کی، گناہ بھی اس کے کیے، تو جانا کدھر ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ ہی کی طرف بھاگنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی میں اگر اور ہم اگر آج کفر سے توبہ کرنا چاہیں، کوئی مشرک شرک سے توبہ کرنا چاہے، کوئی کافر کفر سے توبہ کرنا چاہے، کوئی بددیانت بددیانتی سے توبہ کرنا چاہے، کوئی جھوٹا اپنے جھوٹ سے توبہ کرنا چاہے، کوئی بد اخلاق اپنی بد اخلاقی سے توبہ کرنا چاہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. چھوٹا مسئلہ ہے یا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی جائے پناہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا لا ملجا من اللہ الا الیہ. اللہ کے علاوہ کوئی اور ملجا و ماوا ہے نہیں. اللہ ہم کہاں جائیں؟ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت بھی جو دعائیں پڑھی ہیں، ان میں بھی، سوتے وقت کی دعاؤں میں بھی مفہوم یہی ہے. اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک لا منجا ولا ملجا الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت.
اللہ میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، میرے پاس کوئی ہے نہیں میں جہاں جاؤں۔ تو ففروا الی اللہ کا جو مفہوم ہے اصل میں وہ ہر وقت مجھے اور آپ کو دعوت عمل دے رہا ہے اور عمل کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ ففروا الی اللہ، میں اور آپ ہم جس نہج پہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، جس اسلوب پہ بھی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے آپ اللہ کے سخت ترین نافرمانوں میں ہوں۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کافر کفر سے، مشرک شرک سے اس کو خطرہ سمجھ آ جائے کہ شرک کا خطرہ کیا ہے، اس کو سمجھ آ جائے کفر کا خطرہ کیا ہے، اس کو سمجھ آ جائے جھوٹ کا خطرہ کیا ہے، اس کو سمجھ آ جائے میں جو بددیانتی کر رہا ہوں اس کا خطرہ کیا ہے، اس کو سمجھ آ جائے کہ میں جو نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہوں اس کا خطرہ کیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ ففروا الی اللہ۔ اور اس کا ٹول کیا ہے؟ اس کا ٹول سوائے اس کے کہ آپ اور میں ہم سب اللہ کی طرف واپس آ جائیں اور اللہ ہی کے ہاں پناہ لے لیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ کوئی اور راستہ ہو تو ہم کہیں جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جو واپس آئے اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ اس کی واپسی قبول فرما لیتا ہے۔ الم یعلموا، یہ گناہ گاروں کو کہا، یہ منافقوں کو کہا، یہ ان لوگوں کو کہا جن کو اپنے گناہ پہ پچھتاوا تھا۔ الم یعلموا، یعنی آپ دیکھیں وہ جو ایک ہوتا ہے، یہ جو آدمی غلط لکھ بیٹھے، لکھ رہا ہوتا ہے لکھاری، تو غلط لکھ بیٹھے وہ کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں کریکشن فلوئڈ، اس کے اوپر کریکشن فلوئڈ لگاتا ہے۔ غلطی ہو گئی لیکن کریکشن فلوئڈ کا نشان باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو کریکشن کی ہے، ٹھیک تو کر لیتا ہے بندہ لیکن کریکشن فلوئڈ کا بھی نشان باقی رہ جاتا۔ لکھا تھا غلطی ہو گئی۔ بعض اوقات یہ پرانے ہم سلیٹ وغیرہ پہ لکھتے تھے، یا آج کل وائٹ بورڈ چلتے ہیں، پیچھے بلیک بورڈ ہوتے تھے، چاک کے ساتھ لکھا جاتا تھا، اس کو مٹا دیتے تھے۔ اس کو مٹا دیں تو بھی نشان باقی رہتا ہے، چاہے وہ پرانا وائٹ بورڈ سے لکھا، وہ بلیک بورڈ کے اوپر چاک سے لکھا ہوا ہو، یا آج کل وائٹ بورڈ کے اوپر مارکر سے لکھا ہوا ہو۔ آپ جب اس کو لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد اریز کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، نشان کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا ہے۔ کرتے 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 وائٹ بورڈ آہستہ آہستہ میلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اریزر ٹھیک کام نہیں کرتا، وہ نشان چھوڑتا ہے۔ غلطی ہو، کوتاہی ہو، آپ اپنی مرضی سے لکھیں، اس کو مٹانا چاہیں، وہ مٹتا نہیں ہے۔ یہ واحد اریزر اللہ نے اپنے ہاں رکھا ہے، جو مٹا بھی دیتا ہے، نشان بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ واپس آ کے تو دیکھو، جو واپس آیا ففروا الی اللہ، کرو تو صحیح۔ اللہ کی طرف سے خطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس کام میں یہ خطرہ، اس کام میں یہ خطرہ، ہر برائی کے اندر خطرہ، نتیجہ کبھی اچھا نکل نہیں سکتا۔ لہذا کوئی شخص اگر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر چھوڑی ہے، چھوٹی موٹی چیزیں، یہ جو میں ابھی بار بار عرض کر رہا ہوں جھوٹ اور بددیانتی کی بات، یہ اصل میں ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ مومن ہے تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کے اندر جھوٹ ہے اس کا ایمان کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق؟ بددیانتی ہے جس شخص کے اندر، اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق؟ زندگی ساری گزر رہی ہے، ہم مومن بھی ہیں، بددیانت بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں، ہم جھوٹے بھی ہیں، ہمیں اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا۔ اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کئی دفعہ،
جو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری لوگوں کے بارے میں بتائی. اللہ، معاملہ وہاں بھی سچ اور دیانتداری کا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث. آپ نے فرمایا سارے کاروباری جہنمی ہیں. ان التجار هم الفجار، سارے کاروباری جہنمی. فجار کا معنی ہے فاسق و فاجر، انتہائی اور پرلے درجے کے فاسق و فاجر، گناہگار. اور فجار قرآن کی اصطلاح ہے. قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، فجار جہنمی ہیں. تو ان التجار هم الفجار، وہ گویا جو قرآن نے جہنمی کہا ہے فجار کو، وہ فجار سارے کے سارے کاروباری ہیں. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال نبوت، اوپر سے اتنا سخت فرمان کہ ان التجار هم الفجار، یہ سارے جہنمی، سارے فجار. اندازہ تو کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی ہوگی تو کیا تاثیر ہوگی اس کی، اور کیا اثر ہوا ہوگا صحابہ کرام کے اوپر. تو ایک صحابی نے پوچھا الیس قد احل اللہ البیع. اب یہ دیکھیں، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور دوسری طرف صحابی کا سوال ہے. لیکن اگر اس پورے منظر نامے کو ذہن میں لائیں، امیجن کرنے کی کوشش کریں، تو لگتا یوں ہے کہ صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ الیس قد احل اللہ البیع، یہ کاروبار حلال نہیں ہے؟ اگر سارے ہی کاروباری جہنمی ہیں تو اس کا مطلب ہے کاروبار حلال ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال اس نے پوچھا الیس قد احل اللہ البیع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا. آپ نے فرمایا ہاں حلال تو کیا ہے اللہ نے، لیکن کاروباری جو کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ فیتحدثون، جب وہ بات کرتے ہیں، فیکذبون، تو جھوٹ بولتے ہیں. اور ساتھ فرمایا وَيَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ، قسمیں اٹھاتے ہیں اور یوں گناہگار ہو جاتے ہیں. یعنی فاسق و فاجر بننے میں کاروبار ان کو فاسق و فاجر نہیں بناتا، جھوٹ اور بدیانتی ان کو فاسق و فاجر بناتی ہے. اگر وہ جھوٹ اور بدیانتی نہ کریں لیکن کاروبار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام کاموں میں جتنی برکت ہے، دنیا کے تمام کاموں میں جتنی برکت ہے وہ 10واں حصہ ہے. 9 حصے برکت اللہ نے تجارت میں رکھی ہے. اب اگر کوئی شخص تجارت کرے، نیت یہ کرے، اور تجارت اس کو کہتے ہیں جو سیل پرچیز ہوتی ہے، آپ کوئی چیز لیتے ہیں پھر بیچتے ہیں، لیتے ہیں پھر بیچتے ہیں، تو خرید و فروخت انسان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ کریم نے 9 حصے برکت رکھی ہے اور باقی دنیا کے سارے کاموں میں 1 حصہ برکت رکھی. تو اتنا برکت والا کام، لیکن جب اس کے اندر بددیانتی اور جھوٹ آتا ہے تو وہ کرنے والے کو جہنمی بنا دیتا ہے. اور اگر کوئی آدمی اسی منڈی میں بیٹھ کر، جس منڈی میں لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار ہوتا نہیں، اسی مارکیٹ میں بیٹھ کر جہاں لوگوں کا خیال ہے چلاکیاں نہ کرے کاروبار چلتا نہیں ہے، یہ نہ کرے تو ہوتا ہی کچھ نہیں. امپورٹ والے انڈر انوائسنگ نہ کریں، کام چلتا ہی نہیں. ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے. جب تک اس میں دھوکہ شامل نہ ہو، جب تک اس میں کوئی چیز شامل، ہم تو کر ہی نہیں سکتے. جن لوگوں کا خیال ہے اللہ، اسی مارکیٹ میں بیٹھ کے ایک آدمی کہتا ہے میں نے اس کاروبار کو اس لیے کرنا ہے کہ کاروبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں اس طرح کرنا ہے کہ میں نے اس میں کبھی بھی بددیانتی اور جھوٹ شامل نہیں کرنا. وہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کام کرتا ہے، ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التاجر الصدوق الامین، اسی منڈی میں بیٹھ کر کاروبار کرنے والا ہے لیکن سچ
اور دیانتداری اس کو نہیں چھوڑتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے کاروبار کا منافع جھوٹ کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بددیانتی کے ساتھ منسلک نہیں ہے، لہذا وہ کاروبار تو کرتا ہے لیکن کسی بھی موقع پر سچ اور دیانتداری کو نہیں چھوڑتا۔ التاجر الصدوق الامین، فرمایا اسی منڈی میں بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے، اس کا درجہ پتہ کتنا ہے؟ فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کوئی چھوٹا اجر ہے، کوئی چھوٹا کام ہے؟ آپ کاروبار کر رہے ہوں، رزق کمانے کے لیے کر رہے ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے کاروباری اڈے پر بیٹھ کر بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں نے بددیانتی نہیں کرنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو یہ دراصل اگر کوئی شخص آج ففروا الی اللہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا کیا ہے؟ ابتدا یہ ہے کہ جہاں جہاں نافرمانی ہے اس کو چھوڑے، جہاں جہاں جس جگہ نافرمانی ہے، وہ چھوٹی نافرمانی ہے یا بڑی نافرمانی، اگر وہ اس کو نہیں چھوڑتا تو فروا الی اللہ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے وہ کمفرٹیبل ہے، وہ گناہ کے اندر رہ کے کمفرٹیبل ہے۔ اگر آدمی نے گناہ کیا ہو، اللہ اکبر، اور پھر گناہ کے بعد گناہوں کی زندگی گزار رہا ہو، گناہوں بھری زندگی ہو، کفر کی ہے یا شرک کی ہے، جس طرح کی بھی زندگی ہے، لیکن اس کو خیال آ جائے کہ میں تو اللہ کی، میں کوئی جائے پناہ چاہیے، میں کہیں جاؤں، اس کو خیال آئے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، ففروا الی اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، واپس آئے تو صحیح اللہ کی طرف، اللہ قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا ومن یعمل سوءا، جو گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، برائی کر رہا ہے، برے اعمال ہیں، او یظلم نفسہ، یا پھر اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، کسی بھی طرح کا ظلم ہو، ثم یستغفر اللہ، سارا کچھ ایک طرف، ایک دفعہ واپس آیا اور آ کے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے رب اغفر لی، اللہ تو میرے گناہ بخش دے، کہے تو صحیح۔ فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، ایک دفعہ وہ آئے اللہ کے دربار میں، وہ سارے خطرات محسوس کر کے اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے دعا تو مانگے، رب اغفر لی کہے تو صحیح، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا پائے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وہ جو قرآن میں نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں یہ تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں، دیکھیں کافر ہو توبہ کر لے اس کا کفر ختم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، اسلام لانے سے ہی سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام لانا اتنا بڑا عمل ہے، آپ ایک دفعہ آئے تو صحیح، اور رہ گیا شرک، وہ جو نبی کریم صلی جو قرآن نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا، مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو اس کو معاف نہیں کرنا، توبہ کے ساتھ تو کفر بھی معاف ہے، شرک بھی معاف ہے، وہ آئے تو صحیح اللہ کی طرف۔ حتیٰ کہ نفاق جو کفر سے بھی بڑی بیماری ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، ولن تجد اللہ نصیرا، اور کوئی اللہ کی طرف سے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، اللہ سوائے ان لوگوں کے جو واپس آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، یعنی وہ آ کے وہ واپس آئیں، اپنا دین اللہ کے لیے خالص کریں، اپنے معاملات درست کریں،
تو وہ تو عنقریب اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، اولئک مع المؤمنین، وہ جیسا باقی اہل ایمان کا معاملہ ہوگا اسی طرح ان کا معاملہ بھی ہوگا۔ لہذا اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اس خطرے کو محسوس کریں جس خطرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ خطرہ صرف کفر اور شرک کی بات نہیں ہے، صرف نفاق کی بات نہیں ہے، ہر وہ برائی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے وہ ہمیں شدید خطرے میں مبتلا کر رہی ہے۔ اگر اس شدید خطرے سے ہم آگاہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے آگاہی ہمیں دی ہے اس آگاہی پر اگر یقین ہے تو پھر ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، پھر جلدی کرنی ہو۔ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کی روایت ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور وہ ظاہر اس سے پہلے بڑے مشرک تھے، کفر میں بڑے آگے بڑھے ہوئے تھے، اور بدکاری میں بھی انتہا درجے کے بدکار تھے۔ تو وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان تو ہم ہو جائیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ ہمارے گزشتہ کفر کا کیا بنے گا، ہماری بدکاریوں کا کیا بنے گا، اور ہم نے تو مسلمانوں کو قتل بھی کیا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ زمر کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا ان اللہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بخشنے والا، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ لیکن کیا کرو گے تو بخشے گا؟ ایک کام تو تمہیں بھی کرنا پڑے گا، ہر طرف سے منہ موڑنا پڑے گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ میں آج سے تیرا۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اسی کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں مطیع اور فرمانبردار ہو جانا۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہو جاؤ، یعنی اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، کمپلیٹ سبمیشن کر دو۔ اللہ میں گناہ کرتا تھا، آج کے بعد میں نہیں کروں گا۔ امام نووی علیہ الرحمہ نے جو توبہ کی شرائط لکھی ہیں اس میں پہلی شرط یہ لکھی، ان یقلع عن المعصیہ۔ اللہ اکبر، سب سے پہلی جو شرط ہے، آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ توبہ منہ سے کرتے رہیں یا استغفر اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، اس سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی سب سے پہلی شرط ہے ان یقلع عن المعصیہ، نافرمانیوں سے باہر نکلو۔ پہلا قدم یہ ہے کہ جس گند میں زندگی گزار رہے ہو، جس آلودگی میں زندگی گزار رہے ہو، جس نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے، اس سے باہر نکلو۔ ہر قسم کی نافرمانی چھوڑ کر اس سے قدم باہر نکال کر پہلے اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ تو صحیح۔ سیدھے رستے پہ انسان جا رہا ہے، پاؤں پھسل گیا، ہر شخص کا پھسل جاتا ہے، پھسل جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس پھسلے ہوئے پاؤں سے اس گند کا مزہ لیتے لیتے زندگی گزار دینا، یہ ہے اصل گناہ۔ وگرنہ اگر پاؤں ادھر پھسلا واپس لائیں، ادھر پھسلا واپس لائیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے ففروا الی اللہ، ہم نے ادھر جانا ہے، ہمارا یہ راستہ نہیں۔ اور اگر احساس ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا خطرہ، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرآن سنتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے ہیں، لیکن ہم
اسی طرح کی زندگی گزارتے گزارتے ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے. ہم اسی طرح کی زندگی گزارتے گزارتے اللہ سے جنت لینا چاہتے ہیں. جو جس طرح کی نافرمانی کرتا ہے اس کا خیال ہے مجھے اسی نافرمانی کے باوجود جنت ملنی چاہیے. نہیں، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. خطرہ ہے ادھر، خطرے سے باہر نکلنا ہے تو ان یقلع عن المعصیہ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے نکلو. لہذا کمفرٹ زون سے باہر آئے بغیر، اپنی زندگی کی وہ نافرمانیاں چھوڑے بغیر کوئی توبہ قبول نہیں ہے. آپ اگر اپنے گناہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں، ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق گناہ کرتا ہے، ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق نافرمانیاں کرتا ہے، اور اس کا خیال ہے میری اس نافرمانی کی خیر ہے، اس کا خیال ہے دوسرے بڑے گناہگار ہیں، میں تو چھوٹا گناہگار. انا للہ و انا الیہ. یاد رکھیں، اللہ نے یہ امتحان موازنے میں نہیں کرنا کہ اس نے کتنا کیا اور آپ نے کتنا کیا. ہر شخص کا امتحان اس کی اپنی صلاحیت کے مطابق ہے. موازنے میں نہیں، کبھی موازنہ نہ کیا کرے وہ تو یہ کر رہا ہے میری خیر ہے. نہیں، آپ کا امتحان آپ کی قبر میں کسی نے نہیں جانا. آپ کا امتحان آپ کے ساتھ ہے. ہر شخص کی صلاحیت کے مطابق امتحان ہے. ہو سکتا ہے کسی کا امتحان چھوٹا ہو، کسی کا امتحان بڑا ہو. لہذا اگر اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے، اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ آج اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ آج سے پہلے گناہ ہوتے رہے، آج سے ہم تیرے ہیں. ان یقلع عن المعصیہ، پہلا قدم ہر قسم کی معصیت سے باہر تو رکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.